Recording in السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I do. Ameen. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویلکم مائی ڈیئر سسٹرز، ہم پڑھ رہے پارہ 28 سورۃ التحریم، تلاوت ہوگی۔ آپ سب قرآن کھول لیجئے۔ سورۃ التحریم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا؟ قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین. Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. آپ سب قرآن کھول لیجئے۔ پارہ ہے ہمارا 28، سورت ہے التحریم، مدنی سورت ہے، 12 آیات دور۔ ہم شروع کر چکے ہیں کل، ویکلی ریوائز کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ فرما رہے، لما تحرمو، کیوں آپ
حرام کرتے ہیں ما احل اللہ لکم، جو حلال کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے. اور یہاں اشارہ شہد کی طرف ہے کہ شہد کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے. تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شہد کو یعنی ہنی کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہو، کیسے کر سکتے ہو؟ تب تگی مرضاتی ازواجک، آپ تلاش کر رہے ہو اپنی بیویوں کی رضامندی، یہ آپ نے اپنی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے، ٹو پلیز یور وائفز، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ کیسے ہے؟ بہت زیادہ بخشنے والے، الرحیم نہایت رحم فرمانے والے. تو اس سے ہم نے کیا لیسن سیکھا؟ کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام نہیں کیا ہے اسے ہم اپنی مرضی سے حرام نہیں کر سکتے. کیونکہ دیکھیے لسٹ جو ہے حرام کی ہوئی چیزیں کم ہے یا حلال کی ہوئی چیزیں کم ہے؟ بتائیے. حرام کی بھی حرام چیزیں کی، کم ہے باجی. ہاں حرام کی لسٹ بہت چھوٹی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں بتا دی. اس کے علاوہ سب کچھ حلال ہے. تو کیا حرام کی لسٹ میں شہد ہنی آتا ہے؟ نہیں ہے. تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہو، آپ اللہ کے نبی ہو، اگر آپ حلال کی ہوئی چیز کو حرام کر دو گے تو پھر آپ کی امت سمجھے گی، یعنی وہ کنفیوز ہوگی، ہو سکتا ہے وہ بھی اسے حرام کر دے، تو پھر دس از ناٹ الاؤڈ. ٹھیک ہے، اللہ تو ہے ہی غفور الرحیم، وہ بخش دے گا اور رحم فرمائے گا. لیکن کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی کہ میں اب شہد نہیں پیوں گا یا کھاؤں گا، اور یہ واقعہ ہم کل پورا پڑھ چکے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قد فرض اللہ، بے شک فرض کیا اللہ نے، لکم لیے تمہارے، تحلت ایمانکم، کھولنا حلال کر دینا تمہاری قسموں کو. ایمانکم قسموں کے لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کا سلیوشن دے دیا ہے سورہ مائدہ میں کہ اگر قسم توڑنی پڑے، کھولنی پڑے تو اس کا کفارہ کیا ہے. واللہ مولاکم، اللہ تو ہے ہی تمہارا مولا، تمہارا گارڈین. وہو العلیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ علم والا اور بڑی حکمت والا ہے. ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ مائدہ میں قسم توڑنے کا کفارہ کیا ملتا ہے. اسکرین پر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے بھی آسان ہو جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جی دیکھیے اسکرین پر کیا لکھا ہے. سورۃ التحریم میں کفارہ ادا کرنے کا حکم تو ہے، لیکن اس کفارہ کی مکمل تفسیر سورۃ المائدہ آیت 89 میں بیان کی گئی ہے، اور اس کے مطابق جو کنڈیشنز دی گئی ہے اس میں سے تینوں میں سے کوئی ایک اگر ہم کر لے تو کفارہ ادا ہو جائے گا. نمبر 1 ہے 10 مسکینوں یعنی غریبوں کو کھانا کھلانا. کتنا کھانا کھلانا ہے؟ جتنا ہم کھاتے ہیں یا پھر اس کی قیمت. اگر یہ نہیں کر سکتے تو سیکنڈ آپشن ہے 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا. تھرڈ آپشن ہے ایک غلام آزاد کرنا. اگر کوئی ان میں سے کچھ بھی نہ کر سکے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ 3 دن کے مسلسل کنٹینیوس روزے رکھے، تو پھر قسم توڑنے کا کفارہ ادا ہوگا. اب کیونکہ ہم لوگ یہ معاملات بہت لائٹلی لیتے ہیں نا، ہم لوگ قسمیں بھی بہت لائٹلی اٹھا لیتے ہیں، پھر ان قسموں کو توڑ بھی دیتے ہیں اور کبھی سوچتے بھی نہیں کہ اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا.
اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ملتی ہے، وہ بھی ہم دیکھ لیں گے، قسم توڑنے کے بارے میں حدیث۔ ہاں، اسکرین پر ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر میں کوئی قسم کھاؤں اور بعد میں مجھے اس سے بہتر بات نظر آئے تو میں وہی کرتا ہوں جو بہتر ہو اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ کیا مطلب اس حدیث کا کچھ سمجھ آیا؟ چاند آنٹی، would you like to repeat this حدیث جو اسکرین پر ہے؟ جی، حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر میں کوئی قسم کھاؤں اور بعد میں مجھے اس سے بہتر بات نظر آئے تو میں وہی کرتا ہوں جو بہتر ہو اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیتا ہوں۔ I'll try and explain. یعنی ہاں، اگر میں نے کچھ قسم کھائی ہے بٹ اف آئی گیٹ another option which is better than my کفارہ than my قسم which I had taken، میں اس کو توڑ کے اس سے بہتر جو مجھے لگا میں وہ کر سکتا ہوں اور وہ پہلی والی قسم کی میں کفارہ دے سکتا ہوں۔ کریکٹ، ویری گڈ، الحمدللہ۔ تو یہاں پر اس صورت میں آیت 2 میں اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو فرمایا کہ آپ اس قسم کو کھول دیجیے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کفارہ ادا کیا اور اس قسم کو توڑ دیا، یعنی شہد کو جو نہ کھانے کی قسم کھائی تھی تو اب انہوں نے شہد کھانا پھر سے شروع کر دیا۔ تو یہ اس طرح انہوں نے اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے قسم کا کفارہ ادا کر دیا۔ ٹھیک ہے، کل کی کلاس میں ہم پڑھ چکے کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کائنڈلی شیئر دی اسکرین، ہر شام عصر کی نماز کے بعد اپنی ہر ازواج مطہرات یعنی اپنی ہر بیوی کے پاس وزٹ کرتے ان کے حجروں میں۔ تو ایک دن جب وہ اپنی بیوی صاحبہ یعنی زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کے حجرے میں گئے تو زینب رضی اللہ عنہا کے پاس کسی نے شہد بھیجا تھا ایز اے گفٹ، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا اور شہد پینے کے وجہ سے تھوڑی دیری ہو گئی۔ تو ماں عائشہ اور ماں حفصہ رضی اللہ عنہا کے بیچ میں ان لوگوں نے کیا بات کی کہ ان لوگوں کو جیلسی ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ وقت گزارا زینب رضی اللہ عنہا کے حجرے میں، تو تھوڑی سی جیلسی ہونا تو بہت نیچرل بات ہے، اور پھر وہ سب سوتنیں بھی تھی۔ تو کیا ہوا کہ ان لوگوں نے دونوں نے آپس میں ایک پلان بنایا کہ جب حضور ہمارے حجرے میں آئیں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے مغافیر کی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حجرے میں گئے تو دونوں نے ویسے ہی کیا کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ کوئی بدبو نہیں آ رہی تھی، یہ ان کی پلاننگ تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ کبھی بھی ان کے منہ مبارک سے کبھی بدبو آئے، کیونکہ وہ تو ہمیشہ مسواک کی پابندی کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے قسم کھا لی کہ اگر تم کو یہ بات پسند نہیں ہے، جو بو آ رہی ہے یہ پسند نہیں ہے، تو پھر آج سے میں قسم کھاتا ہوں میں شہد نہیں پیوں گا اور میں نے کوئی مغافر نہیں لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما دی۔ آیت 3، وَإِذْ أَسَرَّ، اب یہ دوسرا معاملہ ہے، وہ ایک جو بات ہو گئی شہد کی، قسم کھا لی پھر قسم توڑ دی، اب آیت 3 میں ایک دوسرا انسیڈنٹ ہے، وہ اور اذ جب اثر راز رکھوایا،
ایک سیکرٹ بات رکھوائی، النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الی بعض ازواجہ، طرف، الی کا مطلب ہوتا ہے طرف، بعض ہوتا ہے کچھ، ازواجہ اپنی بیویوں میں سے، اپنی بیویوں میں سے کسی کے پاس انہوں نے ایک سیکرٹ بات رکھی، حدیثہ ایک بات، ایک سیکرٹ، اور ان سے کہا کہ یہ بات کسی سے بھی نہ کہنا، اور تفسیر میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ بات حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہی تھی، فلما، پھر جب، نبأت بھی، پھر جب، نبأت میں نبا یعنی خبر ہے نا، جب اس نے راز کھول دیا، بات بتا دی، بھی ہی ساتھ اس کے، جب اس بیوی نے یعنی حفصہ رضی اللہ عنہا نے وہ بات دوسری بیوی کو بتا دی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ، اور ظاہر کر دی، اظہر ہمیں ظاہر ورڈ ہے، ظاہر کر دی اس کو اللہ نے، علیہ اس پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کی ایک بیوی نے وہ سیکرٹ بات دوسری کو بتا دی، عرف بعضہ، اس نے جتلایا بعض اس کا، یہ کیا ہے، عرف بعضہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیوی کو ٹوکا، کس کو، حفصہ رضی اللہ عنہ، کہ مجھے پتا ہے، عرف کا مطلب کیا ہوتا ہے، آئی نو، عرف مجھے پتا ہے، بعضہ بعض اس کا، یعنی تم نے کیا کیا اس سیکرٹ کو مجھے پتا چل گیا، وَأَعْرَضَ، اور اس نے اعراض کیا، عن بعض، کچھ اس کا، اب کس نے اعراض کیا، اعرض، یہاں لکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر انداز کر دیا، عن بعض، اس معاملے کو، اس بات کو، اب یہاں پر کس نے کیا کیا یہ آپ کو لکھنا ہوگا، پھر سے میں بتاؤں گی کیونکہ یہ بات سمجھ یہاں پر نہیں آئے گی آپ کو، یہاں تک سمجھ آیا، ویری امپورٹینٹ ٹو نوٹ ڈاؤن، پھر سے لیتے ہیں، وہ اور اذ جب، اثر، راز رکھوایا، کس نے راز رکھوایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الی بعض ازواجہ، تو آپ لکھ لیجئے، الی طرف، حفصہ رضی اللہ عنہا کی، حدیثہ ایک سیکرٹ ایک بات، یہاں تک کلیئر ہو گیا، اگر نہ سمجھے تو پلیز پوچھ لینا، فلما، پھر جب، نبأت، دیکھیے نبأت تاپے جزم ہے نا، تو یہ فیمیل کے لیے آیا، اور نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر، تو پھر جب خبر دے دی یعنی سیکرٹ کھول دیا اس بیوی نے، کس نے، حفصہ رضی اللہ عنہا نے، بھی ہی ساتھ اس کے، کس کو بتا دیا وہ بھی لکھ لیجئے، عائشہ رضی اللہ عنہا، وَأَظْهَرَهُ، وہ اور، اظہر میں ظاہر ورڈ ہے، ظاہر کر دی، اس بات کو، کس نے، اللہ نے، یہ جو سیکرٹ حفصہ رضی اللہ عنہا نے کھولا، بتا دیا عائشہ کو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات وحی کے ذریعے علیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی، یہاں تک ہو گیا، عرف، عرف بعضہ، عرف میں پہچان ورڈ ہوتا ہے نا، تو یہاں پہ آپ لکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ میں جان گیا، میں جان گیا، عرف اس نے جتایا، اللہ تعالیٰ نے
بتا دیا، بعضہو کہ تم لوگوں نے کیا کیا اس معاملے میں، ٹھیک ہے. وَأَعْرَضَ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اعراض کیا، نظر انداز کر دیا، بعضن، اس پورے معاملے کو. اور یہاں پہ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، ایک کمرے میں الگ سے جا کر بیٹھ گئے. اس طرح سے بھی اعراض کیا اپنی بیویوں سے کہ کسی سے بھی نہیں ملے، 1 مہینے تک ایک کمرے میں الگ جا کر نے بیٹھ گئے. اس طرح بھی ان لوگوں کو اگنور کیا، ان لوگوں سے آئسولیٹ ہو گئے. تو اعرض میں یہ سب کچھ آ جائے گا. He isolated himself from them. سمجھ آئے یہاں تک؟ Any difficulty so far? Nobody clear. Alhamdulillah. الحمدللہ. کیونکہ دیکھیے یہاں پہ کتنا تھوڑا سا کنفیوزنگ بھی ہے نا. فلما، پھر جب، نبأہا، پھر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو بتایا، بھی ہی، ساتھ اس کے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں یہاں پر حفصہ رضی اللہ عنہا کے لیے، کہ جب ان کو بتایا کہ مجھے تو سب پتا ہے، قالت، تو وہ بولی. کون بولی اب؟ قالت، حفصہ رضی اللہ عنہا بولی، من انباءک ھذا، کس نے خبر دے دی آپ کو یہ والی، یعنی who told you about this. کس نے کس سے پوچھا؟ حفصہ رضی اللہ عنہا نے کس سے پوچھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا کہ میں نے عائشہ کو بتا دیا رضی اللہ عنہ. قال، اس نے کہا، کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبأنی، خبر دے دی مجھے، نبأنی، خبر دے دی مجھے، العلیم الخبیر، اس نے جو کون ہے؟ علیم، سب کچھ جاننے والا، سارا علم رکھنے والا، الخبیر، ساری خبر رکھنے والا. کون ہے وہ؟ اللہ. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ساری خبر دے دی. اوکے، یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے، بٹ آئی تھاٹ کہ یہ تھوڑا سا آپ کو لکھوانا ضروری ہے. اب آیت 4 پہ چلتے ہیں. ہاں، تو حفصہ رضی اللہ عنہا واز شاکڈ کہ یہ ہم دونوں کے بیچ کا سیکرٹ تھا، یہ آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ تو اس سے ہم کو بہت سارے لیسنس ملتے ہیں کہ سب سے بڑا تو ہم کو یہ بات سیکھنے ملی کہ ہم عورتوں کا پیٹ کتنا چھوٹا ہوتا ہے یہ معاملے میں. ویسے بہت بڑا ہوتا ہے، بٹ ہم کوئی راز کی بات چھپا نہیں پاتے، اور چاہے پھر وہ شوہر کی طرف سے آئی ہو، تبھی بھی ہم سوچتے ہیں کہ چلو میں ایک کو ہی بتاؤں گی، پھر اس کو کہتے تو کسی سے نہ کہنا، پھر وہ کیا کہتی ہے، اب اس کے پاس بھی ایک سیکرٹ آ گیا نا، اس کا بھی پیٹ درد ہونے لگتا ہے. پھر وہ بھی کسی ایک کو بتاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کسی سے نہ کہنا، اور اس طرح بات تو پوری پھیل جاتی ہے. تو اس سے ہم کو کیا لیسن ملا؟ بتاؤ جلدی. راز کو راز رکھنا ہے. ویری گڈ. اور کسی کا کوئی جواب؟ کیا لیسن ملا؟ یہ بھی ایک امانت ہو گئی نا. ہوں، جی، کسی کی راز، کسی کا بات، کسی کی بات بھی امانت ہے. یو آر رائٹ. اور کسی کا کوئی سوچ اس کے بارے میں؟ دیکھیے کسی کا ہینڈ ریز ہے. زرین آپ بولے. پروین. جی باجی، شوہر کی فرما برداری کرنی ہے ہمیں. ویری گڈ. شوہر کی فرما برداری کرنا ہے، اور اپنے کو خاص کر یہاں کی بات وہاں نہیں لگانا ہے باجی.
जी जी बराबर है इंशाल्लाह. बाजी किसी की बात भी तो एक अमानत होती है, और अमानत को खयानत नहीं करनी चाहिए बाजी, मुनाफिक हो जाते हैं. यस यू आर राइट. हाँ, जरा वो मुनाफिक की 3 निशानियां बता दो, और सादिया से, मुनीरा आंटी से भी पूछ लो. सना. मुनाफिक बात करे तो झूठ, अमानत में खयानत, और अ, उसको कुछ समझाओ तो जब फिर वो वादा गाली गलौज शुरू जब कर वादा दे. करे वादा खिलाफी करे बाजी. जब बोले झूठ बोले, जब वादा करे वादा खिलाफी करे. और चांद आंटी आपने जो एक और बोला, अमानत में खयानत. यस, वेरी गुड. मुनीरा आंटी से पूछिए. हाँ जी आप पूछे तो मैं, जो बात सुनते हैं ना, तो उसकी तहकीक करना चाहिए, यानी इन्वेस्टिगेट एंड मेक श्योर इट्स राइट थिंग एंड डोंट स्प्रेड विदाउट नोइंग. बराबर. तो मेरा क्वेश्चन ये था, और आप लोगों ने जवाब बहुत अच्छे दिए. मेरा क्वेश्चन ये था कि समझो मेरा अपना कोई सीक्रेट है ना, मेरा अपना कोई सीक्रेट है, तो क्या मैं किसी को भी ट्रस्ट कर सकती हूँ कि वो मेरी बात को अपने तक रखे? नहीं नहीं. नहीं. तो सबसे अच्छी बात ये है कि हम अपने सीक्रेट्स अपने पास रखें और किसी से भी शेयर ना करें. राइट. और किसी और का सीक्रेट अपने पास आए तो उसको भी ऐसे ही समझे कि ये मेरा सीक्रेट है. क्यों? क्योंकि इस आयत में हमने देखा कि कौन इन्वॉल्व है. अल्लाह सुब्हानहू ताला. वो तो अलीमुन खबीर है, तो वो तो सब कुछ जानता है. तो फिर कैसे मैं खयानत कर सकती हूँ? राइट. इंशाल्लाह. तो ये मुनाफिकत होगी, और स्पेशली हम औरतों की तो बहुत बुरी आदत है ये. तो इससे हमें ये लेसन सीखना है. फिर सेकेंडली, अगर शौहर की बात है तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया कि शौहर और बीवी एक दूसरे के लिए कैसे है? जैसे कि लिबास. लिबास. लिबास है. यस. सो अल्लाह ताला ने हमें फरमाया है कि हम क्या करें, एक दूसरे की बात कभी भी बाहर तक ना पहुंचाएं, अपनी माँ को भी ना बताएं. इंशाल्लाह. ठीक है. अच्छा. फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हाउ वाइस ही वाज आल्सो ना, कि क्या उन लोगों को डांटा, झगड़ा किया, हाथ उठाया, चिल्लाए? नथिंग. तलाक की भी बात फैली पर आपने तलाक भी नहीं दी थी. करेक्ट. बस क्या किया था, अपने आप को उन लोगों से आइसोलेट कर लिया, अलग कर लिया. तो a wise man learns lesson not to share secrets next time. है ना. तो हमको भी ये देखना है कि अगर हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जिस जिस पर हमने कभी भरोसा किया और उन्होंने भरोसा तोड़ा, तो नेक्स्ट टाइम भी क्या हम उन पे फिर से भरोसा कर सकते हैं? तो फिर बिल्कुल नहीं. आपको खुद को स्मार्ट बनना है. करेक्ट. यू हैव टू बिकम स्मार्ट इनफ. इंशाल्लाह. और अगर हमें अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर करने ही है, तो हु इज वन एंड ओनली जिससे हमें अपने सीक्रेट शेयर करने? बताओ. अल्लाह सुब्हान ताला बाजी. एग्जैक्टली. अपने सीक्रेट्स अल्लाह को बता दो ना. वो अल्लाह के पास ना गीबत होगी, ना कोई अमानत में खयानत होगी, ना किसी को पता चलेगा, बल्कि अल्लाह के पास तो वो एज अ दुआ पहुंच जाएगी. अल्लाह ताला मसले भी हल कर देगा, दुआ भी कबूल कर लेगा इंशाल्लाह. राइट. आयत 4. फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया इन दोनों बीवियों से. क्या कहा? इन ततूबा. ये बा जो है ना, ये बा आया है दो के लिए, डुअल में है, कि अगर तुम दोनों तौबा कर लो तो क्या होगा? बेहतर होगा. किसके पास तौबा करो? जाके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सॉरी बोलने से बात खत्म नहीं होगी. तौबा
इलल्लाही, अल्लाह की तरफ अगर तुम दोनों तौबा कर लो। तौबा का मतलब क्या होता है? सिर्फ सॉरी बोल देना होता है तौबा? नहीं, अपने गुनाह पर पछतावा करना और फिर वो चीज वापस हरगिज नहीं करना। यस, तो अपने गुनाह की माफी भी मांगना है, शर्मिंदा भी होना है, और उसको रियलाइज करते हुए अल्लाह से ऐसे माफी मांगे कि अल्लाह मैं अगली बार कभी ऐसा गुनाह वापस नहीं करूंगी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं तौबतन नसूहा, यानी सच्ची पक्की तौबा, इल्लाही, अल्लाह की तरफ। अगर तुम ऐसा कर लो, इन जो है ना, इन वो अगर के लिए आया है, यानी ऑप्शन दिया गया इन दोनों को कि अगर तुम दोनों तौबा कर लो, फकद, फिर बेशक, स्वगत कुलूबुकुमा, स्वगत क्या है? स्वगत कुलूबुकुमा, तुम दोनों के दिल क्या हो जाएंगे? बिल्कुल झुक जाएंगे, साफ हो जाएंगे। यानी अगर अपनी माफी चाहते हो, अपने आप को सुधारना चाहती हो, तो फौरन तौबा कर लो। इससे तुम्हारे दिल क्या हो जाएंगे? अल्लाह की तरफ झुक जाएंगे। और अल्लाह भी क्या करता है फिर? फौरन माफ करता है या नहीं करता है? अल्लाह को तो बहुत पसंद है तौबा। तो तुम्हारे दिल भी साफ हो जाएंगे और अल्लाह ताला बख्श भी देगा इंशाअल्लाह। भी दूसरी ऑप्शन क्या है? वो और इन अगर, तज़ाहर, और अगर तुम दोनों, तज़ाहरा, तुम दोनों क्या हो जाओ? पीठ फेर लो, अलैहि, खिलाफ उसके। किसके खिलाफ? अगर तुम तौबा ना करो, इसका मतलब हुआ तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो तौबा कर लो। अगर तुम दोनों तौबा ना करो, और क्या करना ना छोड़ो? यही गॉसिप करना और कोई भी शरारत करना ना छोड़ो। किसके खिलाफ? आप सल्लल्लाहु मोहम्मद अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। अल्लाह अकबर। यानी ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये तो बहुत ही बड़ा, बहुत बड़ी बात है। अगर तुमने किया तो फिर क्या होगा? फ़इन्नल्लाह, फिर बेशक अल्लाह, हुआ, वो है, मौलाहू, वो मौला है उसका। हु किसके लिए आया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फिर जानती हो कि उनका वली, उनका गार्डियन कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वली अल्लाह है। व जिब्रीलू, और जिब्रील अलैहिस्सलाम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी, सपोर्टर। और कौन? व सालिहुल मुमिनीन, और तमाम सालेह मोमिन, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। तो तुम सोच लो, दोनों तुमको मौका मिला है, किसकी साइड पे आना चाहते हो और किसके खिलाफ खड़े होना चाहती हो? चॉइस इज योर्स। वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीरुन, और फरिश्ते, सारे के सारे फरिश्ते, बअद ज़ालिका, इस वाक्य के बाद, ज़हीरुन, मददगार है। किसके? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो आप लिख लीजिए कि एक तरफ है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सपोर्टर्स खुद अल्लाह ताला, जिब्रील अलैहिस्सलाम, तमाम नेक सालेह मोमिन, तमाम फरिश्ते, और एक तरफ हो तुम दोनों। सोच लो, तौबा कर लोगी तो तुम उनकी पार्टी में चली जाओगी, और तौबा नहीं करोगी तो क्या होगा? वो आयत नंबर 5 में आ रहा है। असा रब्बुहु, अगर तौबा नहीं की तो असा, करीब है, इट इज पॉसिबल, असा, इट इज पॉसिबल। और किसके लिए आया है? रब्बुहु, उसका रब। किसका रब? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब। और अल्लाह ताला के लिए क्या इम्पॉसिबल है? कुछ भी नहीं, यानी गारंटी हो गया फिर, गारंटीड उसका रब। इन तल्लक़कुन्ना,
ان اگر وہ طلاق دے دے تم کو، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو طلاق دے دے تو پھر اس کا رب کیا کرے گا؟ ان یبدلہ، کہ وہ تبدیل کر دے گا اس کے لیے ازواجن بیویاں، خیرم من کنہ، تم سب سے بہترین بیویاں تبدیل کر کے ایکسچینج کر کے دے گا ان کو۔ کون؟ ربہ، اس کا رب۔ ابھی انہوں نے طلاق نہیں دی ہے، لیکن اگر وہ چاہے اور تم لوگوں کو طلاق دے دے تو یہ مت سمجھو کہ ان کا کوئی نقصان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا رب تم سے بھی بہتر بیویاں عطا فرمائے گا۔ کیسی ہوں گی وہ بیویاں؟ مسلماتن، مسلمان، فرما بردار، مؤمناتن، مومنہ، قانتاتن، فرما بردار، اوبیڈینٹ، تائباتن، توبہ کرنے والیاں، تائباتن، توبہ کرنے والیاں، عابداتن، عبادت کرنے والیاں، سائحاتن، روزے رکھنے والیاں، طیباتن، ایسی بیویاں ہوں گی طیباتن جو یا تو میریڈ ہو کر یا تو وہ شوہر والیاں، و ابکارن، یا کنواریاں، یعنی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کنواریاں، ابکارن بیویاں عطا کرے، یا شوہر والیاں کی جو پہلے سے پہلے شادی شدہ تھی، پھر یا تو ان کا طلاق ہوا یا وہ بیوہ ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کنواریوں کا ذکر کیا یا شوہر والی کا؟ شوہر والی کا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے پریفرنس کس کو دیتے ہیں، اور ہم لوگ ہماری لائف میں بیٹے کے لیے بہو ڈھونڈنی ہے تو کس کو پریفرنس دیتے ہیں؟ کنواریوں کو۔ Now see where we stand, what Islam says. ذرا ان سارے ورڈز کو ایک بار پھر سے لکھوا دیجئے ثنا اینڈ چاند آنٹی، یہ جو آئی نا کوالٹیز آف گڈ وائف، ایکسلنٹ وائف، اس آیت میں سارے پوائنٹس آپ لکھوا دیجئے پلیز۔ ہاں، نمبر 1 مسلماتن، نمبر 1 مومناتن، ایمان والی، نمبر 2 قانتاتن، فرما بردار، نمبر 3 نمبر 4 تائباتن، توبہ کرنے والی، نمبر 4 عابداتن، عبادت گزار، نمبر 5 ساہحاتن، روزدار، روزہ رکھنے والی، نمبر 6 سیباتن، لیڈی جو بیوہ ہو یا طلاق شدہ ہو، either of them. That will be number 7 and number 8 اب کارن، کواریا، 8 قسم کی آپشنز ہے ادھر، آپشنز نہیں جو ہو، کوالٹیز آف این qualities. ایکسلنٹ وائف۔ Wife, yes. ذرا آپ اس کا ریفلیکشن لے لیجئے دونوں باتوں پر کہ کنواریاں اور شوہر والی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اتنی اچھی کوالٹیز تو ہمیں کیسے بننا ہے۔ ذرا اس پر ڈسکشن کر لیجئے چانا آنٹی اینڈ ثنا، پلیز ریفلیکشنز پہ لے لیجئے۔ Kindly raise your hand, students. Please. ہاں، کس کا ہاتھ اوپر ہے؟ چانداٹی میں بولتی ہوں، یہاں مینشن کیا ہے کہ پہلے مینشن کیا ہے کہ میرڈ اینڈ دین اس کے بعد کنواریوں کا مینشن کیا ہے، تو ہمارے لیے بہت غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ when we look out for our sons, what should we look, because even Allah gives preference to married women over unmarried girls, because unmarried girls have many takers. Unfortunately,
divorced women and widowed women have no takers. So as an Islamic person, we should focus on that, Baji. Jazakallah, Very Chandan ji. वेरी नाइस, माशाल्लाह. परवीन बोलिए, इनको अनम्यूट कीजिए. मुन्ना आपा बोलिए, अनम्यूट करो प्लीज. हाँ, हेलो. जो क्वालिटीज बताई गई है, तो हमारे बच्चों में हमें क्वालिटीज पैदा करनी है. और जब भी हम कोई अपने लिए बेटों के लिए भी कोई लड़की देखे, तो उसमें भी हमको एक क्वालिटीज ढूंढनी है, ना कि खूबसूरती और ये ढूंढना है हमें. वेरी नाइस, माशाल्लाह. अच्छा, मुन्ना आपा, मुनीर आपा. जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. Qualities what we should see in a lady and in a girl, or a married lady or an unmarried lady, but she should be Muslim first. Then she should have मोमिन होना चाहिए, फरमा बरदार होना चाहिए, तौबा करने वाली, मैंने humble होना चाहिए. She should be willing to do तौबा, इबादत गुजार होना चाहिए. और इसमें से अगर ये सब बातें हैं, और this point is very important, suppose she is divorced, she is a beva, and she has no one to look after her, her children are there, who will see to it? तो अपने को give preference के बाबा इसको इसका घर बसा लो. वेरी ये नाइस, घर टूट गया है. अल्हम्दुलिल्लाह. एंड इवन हमारे लिए भी, जो हम अभी फिलहाल में जो बीवियां है, हम भी ऐसे बने, है ना. क्यों सिर्फ बच्चों के लिए चूज करें, हम भी ईमान वाले बने, मोमिन बने, फरमा बरदार बने, तौबा करने वाले बने. हम में भी ये क्वालिटीज इंशाल्लाह अल्लाह डाल दे और सिरातुल मुस्तकीम पे चलाए इंशाल्लाह. एनीबडी एल्स? बिल्किस आपा बोलेंगे? और कोई हैंड रेस कीजिए प्लीज. हाँ, जरीन बोलिए. जरीन अब्दुल हमीद. फहीम बोलिए. फहीम, हाँ हाँ, बोलो बोलो. जी. अल्लाह ताला यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहा है, हम किधर है. यानी हम लोग भी बिना जाने किसी पर भी इल्जाम लगा देते हैं कि हुजूर को बोल रहे हैं आप यानी मुताहरात उम्महात मुताहरात को बोल रहे कि अगर आप ऐसा करेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो आपसे अच्छी ये क्वालिटीज वाली बीवियां हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देंगे. हालांकि ये सारी क्वालिटीज उनमें थी मौजूद, उन उम्महात में. फिर भी अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल करी. तो हमको कितना इसमें रहना चाहिए, केयरफुल एहतियात रहना में, है. वेरी गुड. केयरफुल रहना. सही बात, अल्हम्दुलिल्लाह. सही बात. अल्हम्दुलिल्लाह. जज़ाकल्लाह खैर चानन जी. आमीन. So there was somebody at the door and very emergency situation. अल्लाह का शुक्र है, चले हैंडल. तो बात ये है कि अल्लाह ताला हमसे यही फरमा रहे कि कुरान नाजिल तो हो रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और अल्लाह ताला ने यहाँ पे चॉइस दे दी बीवियों को इस चीज की, तौबा करते हो या नहीं करते. तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है हमारे पास कि हम औरतों से भी बहुत बार ये हो जाता है ऐसी छोटी मोटी गलतियां, नादानियां, कभी जानबूझकर, कभी अनजाने में, कभी आदत के वजह से, कि हम लोग भी किसी की बात यहाँ से वहां कर देते हैं, कभी थोड़ी जलन, हसद. तो हमारे पास भी दो ऑप्शंस है कि हम लोग क्या कर ले, फौरन तौबा कर ले, तो अल्लाह तो है गफूरुर रहीम, और फिर अल्लाह ताला हमें हिदायत भी देगा. और अगर हम तौबा नहीं करते, तो फिर जान लो कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल और सारे फरिश्ते और सारे नेक मोमिन एक तरफ है. फिर हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी, क्योंकि हमने तौबा करना चूज नहीं किया. तो बेहतरीन रास्ता है कि हम फौरन किसी और की गलती, किसी और पर उंगली उठाने से पहले तौबा कर ले. तौबा के बारे में हदीस बताइए. हदीस का मैं बोलूं? चांद, हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को
تسبیح کرنے والے سے زیادہ توبہ کرنے والا شخص پسند. Am I right, باجی؟ Baji, we cannot hear you. Shamim, I was audible? Yes, you were audible, Baji, but our ma'am ہاں is not audible. وہ نہیں ان کی آواز آ رہی. انجم باجی آپ کی آواز نہیں آ رہی. انجم باجی تکبیر پڑھیں سب درود پڑھ لیں. اب شاید اللہ نیٹ ورک کچھ. اللہ اکبر اللہ. جی آئی ابھی I'm back. Yeah, I'm back. Sorry for all the پرابلم. lot of inconvenience. Yes. So there was somebody at the door, some orders coming in, some calls coming in. Allahu Akbar. چلے اللہ کا شکر ہے. ہاں تو سب سے بڑی بات، سب سے بڑا لیسن ہم کو جو ملا ہے وہ توبہ کا راستہ ہے. اور اگر توبہ نہیں کرتے ہیں تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم بیوی ہو تو جس کی بھی بیوی ہو اس کو دوسری بیوی مل سکتی ہے، لیکن یہاں بات ایمان کی بھی تو آ گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے ایسی بیوی دوں گا جو مسلم بھی ہو، مومن بھی ہو، فرما بردار بھی ہو. تو مسلم کس کی مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی فرما بردار ہی ہوتی ہے. کس کی؟ سب میں سے اللہ کی بھی اور شوہر کی بھی. مومنہ ایمان لاتی ہے اللہ پر اور اسی لیے اپنے شوہر کی کیا بن جاتی ہے؟ وفادار. قانتاتی فرما بردار اللہ کی بھی اور شوہر کی. تائباتن اللہ کے پاس بھی توبہ کرنے والی اور شوہر کے پاس بھی جھکنے والی. عابداتی جو اللہ کی عبادت کرے گی پھر وہ شوہر کے حقوق ادا کرے گی یا نہیں کرے گی؟ بالکل کرے گی. سائحاتی روزے رکھنے والی. یہ روزے رکھنا والنٹریلی کوئی آسان بات ہے؟ رمضان کے روزے تو سب رکھ لیتے ہیں، لیکن جو نفل روزے ادا کرتے ہیں نا وہ اپنی نفس کو مارنا سیکھتے ہیں، اپنی نفس کو کنٹرول کرنا سیکھتے ہیں. سبحان اللہ. تو پھر وہ اپنی نفس کو کنٹرول کر کے اپنے شوہر کی بھی بات مانتی ہے. اور یہ دونوں بھی ہو سکتی ہے، یہ کوالٹی کنواریوں میں بھی اور جو شوہر والی آلریڈی ہو، کیونکہ ان کو لائف کا ایکسپیرئنس ہوتا ہے. جو شوہر والیاں ہوتی آلریڈی چاہے بیوہ ہو یا طلاق شدہ، تو ان کو لائف کا ایکسپیرئنس آتا ہے اور پھر وہ اپنی زندگی کو اور بہتر طریقے سے گزارنا سیکھ چکی ہوتی ہے. اللہ اکبر. ہم لوگ آج یہیں پر رکیں گے انشاءاللہ، اور آیت 6 سے ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اور کیا سکھاتے ہیں اور کیا حکم دیتے ہیں. ریفلیکشنز بھی آپ لوگ دے چکے ہو ماشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا.